صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ولا شبه له ولا شبيه له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب ساتھی پھر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قدم قدم پہ برکتیں نظر نظر پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نظر نظر پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہیں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا محبوب ذات کبریا سرتاج جملہ انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ بلغ العلا بکمالے ہے کس کی ضیا پر نور ہے ساری فضا کیا خوب سعدی نے کہا کشفت دجا بجمالے رحمت سراپا ذات ہے اور مجمع الحسنات ہے رحمت سراپا ذات ہے اور مجمع الحسنات ہے کتنی پیاری نعت ہے حسنت جمیع خصالے لازم ہے ہم پر بے گمان جب تک رہے اس تن میں جان لازم ہے ہم پر بے گمان جب تک رہے اس تن میں جان ہر دم رہے ورد زبان صلو علیہ وآلہ میرے محترم بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج 19 فروری بروز بدھ آپ کے اس علاقے کے اندر عظیم الشان فقید المثال سالانہ جلسہ انعقاد پذیر ہے میرے برادر عزیز خطیب اسلام حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے حکم فرمایا میں کل سبی سے روانہ ہو کر رات گھوٹکی میں رہا اور صبح یہاں حاضری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے مجھ سے پہلے آپ کے علاقے کے مشہور و معروف عالم دین مناظر اسلام حضرت مولانا محمد شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو قرآن و حدیث کے موتی پیش فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کے علم میں عمل میں جوانی میں اور حسن بیان میں مزید ترقیاں عطا فرمائے آمین کہہ دو آپ حضرات کی آمین ڈھیلی ہے بلند آواز سے آمین کہو ایک بہت بڑی انتہائی خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ ابھی چند دنوں سے پہلے مولانا محمد یوسف صاحب کے برادر صغیر میرے عزیز حضرت مولانا عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ درس نظامی کا کورس مکمل کر کے دستار فضیلت سجا کر کے آپ کے علاقے میں پہنچے ہیں یہ پورے علاقے کے لیے ایک خوشخبری ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے میرے سندھ کے غیور مسلمانوں جن علاقوں میں علماء ہیں مدارس ہیں
ان علاقوں میں اللہ کی رحمت برستی ہے، ان علاقوں میں خوشبو ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علماء کی مثال کیا ہے؟ فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ دنیا والوں، مجھے اور آپ کو علماء کی قدر کا پتہ نہیں، علماء کی قدر کا پوچھنا ہے تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھے۔ میرے محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء۔ دنیا والو، عالم کی مثال اس دھرتی پہ ایسا ہے جس طرح آسمان پہ ستاروں کی مثال ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ آسمان کی خوبصورتی ستاروں سے، زمین کی خوبصورتی علماء سے۔ آسمان ستاروں سے روشن ہے، زمین کی روشنی علماء سے۔ آسمان کی زینت ستاروں سے، زمین کی زینت علماء سے۔ آسمان ستاروں کے بغیر بے نور ہے، زمین علماء کے بغیر بے نور ہے۔ علماء سے آسمان ستاروں کے بغیر تاریک ہے، اندھیرا ہے۔ اگر زمین پہ علماء نہ ہو تو زمین تاریک ہے، اندھیرا ہے۔ آپ کو میں اس علاقے کی طرف لے چلو، ہمارے مریوں کا علاقہ کاہان، اس وقت علماء نہیں تھے، اب الحمدللہ کافی علماء پہنچ چکے ہیں۔ وہاں پر جب لوگ مرتے تھے تو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، بغیر جنازے کے دفن کیے جاتے تھے، کفن کے مسائل کا علم نہیں تھا۔ میرے ایک دوست ہے مولانا صاحب، اس نے مجھے بتایا، کہتے ہیں حضرت ایک دفعہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری ایک چھوٹا بچہ فوت ہوا ہے، آپ آؤ اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ میں نے کہا آپ لوگ جا کر اسے غسل دو، کفن دو، جب تیار ہو جائے پھر میں آ کر جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ حضرت ہم نے غسل بھی دیا میت کو، کفن بھی دیا، دفن بھی کر دیا ہے، آپ آؤ جنازہ پڑھاؤ۔ یعنی ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ دفن سے پہلے جنازہ ہوتا ہے پھر تدفین ہوتی ہے، اتنا لا علمی تھا۔ تو کہتے میں نے کہا چلو چلتی ہے، تم نے یہ غلط کیا ہے، چلو میں چلتا ہوں قبرستان میں جنازہ پڑھوں گا۔ اور جب میں جانے لگا تو دوسرا کہتا ہے آپ مولوی صاحب کے ساتھ جنازہ پڑھنے جاؤ، تیسرا کہتا ہے نہیں آپ جاؤ، ڈر رہے تھے۔ تو وہاں علاقے میں جہالت اتنی ہے، کیوں علماء نہیں ہیں؟ آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ آپ کے علاقے کے اندر علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں۔ مولانا محمد امین صاحب کے مدارس کی یہ محنت ہے، یہ جتنے علماء آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی بنیادی تعلیم مولانا محمد امین صاحب کا مدرسہ، مولانا شریف صاحب، مولانا ثناء اللہ صاحب کا یہیں دینی ادارہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی مدارس ہوں گے۔ مولانا منیر احمد صاحب کی ابتدائی تعلیم یہاں پر، مولانا یوسف صاحب کی ابتدائی تعلیم یہاں پر، مولانا عبداللہ صاحب کی ابتدائی تعلیم یہاں پر، مولانا غلام مرتضیٰ صاحب کی ابتدائی تعلیم یہاں پر۔ یہ جتنے علماء پیدا ہو رہے ہیں ان کی ابتدائی تعلیم یہاں پر، یہ ایک مدارس کی خوشبو ہے۔ یہاں سے علماء تیار ہوتی ہیں، یہاں سے حفاظ تیار ہوتی ہیں، یہاں پر قرآن کے قاری تیار ہوتے ہیں۔ یہ مدارس یہ دین کی چھاونیاں ہیں، یہ مدارس یہ دین کی بنیاد ہیں۔ اگر مدارس نہ ہوں تو پھر علماء نہیں ہوں گے، حفاظ نہیں ہوں گے۔ یہ مدارس کی برکات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علماء سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ تو الحمدللہ میں اب اپنے اصل موضوع کی طرف آنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، یہ جلسہ ہے انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو انقلاب نظر آ رہا ہے یہ میرے محبوب پیغمبر کا انقلاب ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں آ کر وہ انقلاب برپا کیا کہ دنیا میں اس کا کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں مل سکتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے سرزمین عرب میں انتہائی جہالت تھی، انتہائی گمراہی تھی، لوگ پتھر دل بن چکے تھے، لوگ جہالت کے گڑھے میں تھے۔ نہ ماں کی عزت کا پتہ، نہ بہن کی احترام کا پتہ، نہ بیٹی کے ساتھ شفقت کا معاملہ، نہ والدین کی قدر و قیمت،
نہ گھر والی کی عزت و احترام، کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام اس دنیا میں آئے، تب پتہ چلا کہ ماں کی کیا شان ہے۔ اب مولانا محمد شریف صاحب سے سن رہے تھے کہ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی رضائی والدہ کی کیا قدر و قیمت فرمائی، کیا عزت و احترام فرمایا کہ اپنی چادر اس کے قدموں میں بچھا دی۔ واہ میرے محبوب، آپ کے چادر کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ دنیا کے تمام کپڑوں کو میں اپنے محبوب پیغمبر کی چادر کے ایک تار پہ قربان کر دوں، وہ چادر میرے محبوب اپنے والدہ کی رضائی والدہ کی قدموں میں بچھا کر دنیا والوں کو سبق دیا کہ دنیا والوں، جب تمہارے پاس تمہاری مائیں تمہاری والدہ آئیں تو ان کا استقبال اسی طرح کرو کہ اپنے چادر اور اپنا پگڑی ان کے قدموں میں بچھا دیا کرو۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا میں نے احسان کیا ہے، دنیا والوں میں نے تم پر بڑا احسان کیا۔ آؤ سنو قرآن، اللہ فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ عرب فرماتے پکی بات ہے، تحقیقی بات ہے، میں نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا۔ اے اللہ کیا احسان کیا، آپ کے احسان تو بہت بڑے ہیں۔ آپ نے زبان دیا یہ بھی احسان ہے آپ کا، آپ نے آنکھیں دی ہے یہ بھی احسان ہے، آپ نے صحت دی ہے یہ بھی احسان ہے، آپ نے عقل دی ہے یہ بھی احسان ہے۔ رب فرماتے نہیں نہیں، یہ سب میرے نعمتیں ضرور ہیں، یہ میرے احسانات ضرور ہیں، پر میں نے ان احسانوں کو جتلوایا نہیں۔ لیکن دنیا والوں ایک بڑا احسان کیا ہے، وہ کون سا احسان؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنے محبوب پیغمبر کو، اپنے رسول کو، امام الانبیاء پیغمبر کو تم میں بھیج کر تمہارے اوپر بڑا احسان کیا۔ اے اللہ اس پیغمبر کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس پیغمبر کے آنے کا کیا وجوہات ہیں؟ اللہ فرماتے اس پیغمبر کے آنے کا مقصد یہ ہے آیاتی، وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے تمہیں سنائے گا۔ اور پھر پیغمبر کے انقلاب کی سب سے پہلی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے انقلاب برپا کیا تو قرآن پڑھ کر انقلاب برپا کیا۔ میرے پیغمبر نے قرآن پڑھا، ابو بکر سائی کے دل اور زندگی میں انقلاب آیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے قرآن پڑھا، حضرت عمر سائی کے دل میں انقلاب آیا۔ آؤ سنو اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت ملا تو قرآن کی وجہ سے، میرے حضرت عمر کو عمر کے اندر انقلاب آیا تو قرآن کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے قرآن سنا، مارنے کے لیے آ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ راستے میں پتہ چلا کہ اس کی بہن میرے محمد کی غلام بن چکی ہے۔ فوراً اپنے بہن کے دروازے پہ گئے، بہن کے دروازے پہ دستک دیا، اندر سے آواز آیا کون؟ فرمایا میں عمر ہوں۔ جب حضرت عمر اندر آئے اپنے بہن کو مارنا شروع کیا، بہنوئی کو مارنا شروع کیا کہ مجھے پتہ چلا ہے تم محمد کے غلام بن چکے ہو، تم حضور کے دیوانہ بن چکے ہو۔ بہن کے لبوں پہ خون جاری ہے اور پھر یوں کہہ رہی ہے او عمر خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، میں محمد کو غلام بن چکا ہوں، میرے دل کے اندر انقلاب آ چکی ہے، ایسا انقلاب کہ اب اس کے انقلاب کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن انقلاب میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ جو قرآن تو پڑھ رہی تھی ذرا مجھے بھی سنا، پتہ بھی
چلے تو کیا پڑھ رہی تھی؟ عمر کی بہن کہنے لگی عمر تو ناپاک ہے، پہلے غسل کر پاک ہو جا، صاف ہو جا، پھر میں تجھے قرآن سناؤں گی، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو کوئی پلیت آدمی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کوئی آدمی پلیت آدمی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حضرت عمر نے غسل کیا، بہن نے قرآن سنایا۔ او خان پر مہر والو، آؤ آج تم بھی قرآن سنو۔ حضرت عمر کی بہن یہ عورت ذات قرآن پڑھ رہی ہے، حضرت عمر سن رہے ہیں۔ فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقرآن فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ ذرا اور بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ادھر عمر سائیں کی بہن قرآن پڑھ رہی ہے، ادھر حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، دل میں تبدیلی آ چکا، دل میں انقلاب آ رہا ہے۔ فوراً عمر کہنے لگے او بی بی، او میری پیاری بہن، مجھے بھی لے چل محمد کے در پہ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ عجب منظر ہے۔ آج دنیا کے اندر مرد حضرات دعوت دیتے ہیں عورتوں کو دین کی طرف، مردوں کو دین کی طرف، بوڑھوں کو دین کی طرف، لیکن یہ عجب منظر ہے، ایک بہن ہے، ایک عورت ذات ہے، اپنے بھائی کو لے کر آ رہی ہے محمد کے دروازے پہ، امام الانبیاء پیغمبر کے دروازے سے۔ یہ وہ انقلاب پیغمبر ہے جو میرے پیغمبر کے انقلاب نے عمر کی بہن پر اثر کیا، پھر عمر کی بہن کے اندر وہ انقلاب آ چکا کہ اسی انقلاب نے عمر کے دل کے اندر بھی انقلاب برپا کیا۔ یہ دونوں آ رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر کے قدموں پہ۔ صحابہ کرام نے دیکھا عمر آ رہا ہے، کافروں کا بڑا ہے، اس وقت تو اسلام میں نہیں تھے، بڑے بہادر ہیں، شاید حضور علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نانا عمر کو آنے دو۔ میں نے کعبے کی چوکٹ پکڑ کر عمر کی ہدایت کے لیے دعا مانگا تھا، وہ کیسے ہاتھ تھے جو میرے محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے تھے عمر کی ہدایت کے لیے۔ او لوگوں، یہ ہدایت یہ ہاتھ بڑے برکت والے ہیں۔ جو ہاتھ حضرت ابی ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھی تو ابی ہریرہ کی والدہ کو ہدایت ملی۔ حضرت ابی ہریرہ والدہ کے گھر پہ والدہ کی ہاں مار کھا کر میرے محبوب پیغمبر کے پاس آئے، یا رسول اللہ بوڑھی اماں نے مجھے مارا۔ آپ نے فرمایا کیوں مارا؟ فرمایا اے اللہ کے رسول، میری بوڑھی اماں آپ کی دشمن ہے، آپ کا انکار کرتی ہے، میں نے جب آپ کا کلمہ پڑھا تو بوڑھی اماں نے مجھے مارا۔ تو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اب میں کیا کروں؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب آپ ہاتھ اٹھاؤ، میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ اللہ اکبر، محبوب کے ہاتھ اٹھے ہیں۔ او ابو ہریرہ، تیری والدہ کی خوش قسمتی کا میں کیا کہوں، ان کی محبتوں کا، ان کے شان کا میں کیا کہوں، ان کی عظمتوں پہ میں کیا بیان کروں۔ میرے محبوب کے ہاتھ اٹھے، اللہم اہدِ ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابی ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ ابی ہریرہ فرماتے ہیں
میں نے جب دیکھا میرے محبوب کے ہاتھ اٹھے ہیں تو مجھے پتا چلا اب یہ ہاتھ قبولیت کے ذریعہ بننے والے ہیں، کیونکہ ہاتھ تو میرے محبوب کے اٹھے ہیں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں اب بھاگ کر جا کر دیکھو گھر میں کہ محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ میں بھاگ کر کے جا رہا ہوں، راستے میں کسی نے دامن پکڑ لیا، ابو ہریرہ کہاں بھاگ کر جا رہے ہو؟ میں نے دھکا دے کر کہا مجھے چھوڑ دو۔ گھر میں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے پانی کے ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا ماں نے بولا میں غسل کر رہی ہوں، تھوڑی دیر کھڑی ہو جا پھر دروازہ کھولوں گی۔ مجھے پتا چلا میں گھر میں بعد میں پہنچا ہوں، میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والدہ نے دروازہ کھولا، بالوں پہ پانی ٹپک رہے ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ تیرے جانے کے بعد میرے دل کی تاریکی ختم ہو گئی، دل پہ روشنائی آ گئی، دل چمک گیا، دل پہ نور آیا۔ ابو ہریرہ میرے دل نے یہ بتایا ابو ہریرہ کی ماں وہ کون سی زندگی ہے جو امام الانبیاء پیغمبر کے دامن سے جدا گزر رہی ہے؟ مجھے لے جا، محمد کا غلام بنا، محمد کا دیوانہ بنا۔ یہ وہی ہاتھ اٹھے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ ہاتھ ایک دفعہ بارش کے لیے بھی اٹھے تھے، جمعہ کا دن ہے، میرے محبوب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک دیہاتی شخص اٹھتا ہے، اللہ کے رسول پیاس ہے، بارش نہیں ہو رہا ہے، لوگ پیاسے ہیں، جانور پیاسے ہیں، محبوب ہاتھ اٹھائیں دعا کرے۔ میرے محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر زار۔ اے اللہ بارش عطا فرما، دیر نہ جلدی عطا فرما، ادھار نہ نقد عطا فرما، ضرر والا نہ نافع عطا فرما، رحمت والا رحمت والی بارش عطا فرما۔ ادھر میرے محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، ابھی تک چہرے پہ پھیرا نہیں، آسمانوں پہ بادلوں کی کٹکٹاہٹ کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ صحابی فرماتے ہیں، وہ دیہاتی شخص فرماتے ہیں، ہم کھڑکتی ہوئی دھوپ پہ آئے، جب جانے لگے تو برستی ہوئی بارش کے ساتھ جانے لگے۔ پھر اسی جمعے کے دن بارش، ہفتے کے دن بارش، اتوار کے دن بارش، سوموار کے دن بارش، منگل کے دن بارش، بدھ کے دن بارش، جمعرات کے دن بارش۔ دوسرا جمعہ آیا، صحابہ کرام مسجد میں آئے، اللہ اکبر، پانی بارش برس رہی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، منبر پہ آئے، وہ صحابہ تمہاری قسمتوں کا میں کیا کہوں کہ تم نے منبر پہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کی۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا، صحابہ تو صحابہ تھے، شب و روز جن کی عید ہوتی تھی، خدا کا فضل ہوتا تھا اور نبی کی دید ہوتی تھی۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ میرے محبوب نے دعا کی، اب دوسرا جمعہ یا وہی شخص اٹھتا ہے یا دوسرا شخص اٹھتا ہے، اے اللہ کے محبوب دعا کرو، بارش زیادہ ہو گیا، بارش رک جائے۔ اب میرے محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا ولا علینا۔ ادھر میرے محبوب پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، دعا شروع کیا اور اپنے انگل مبارک کو اسی طرح پھیرایا۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں سے بادل ہٹتے گئے اور ارد گرد پہاڑوں پہ برستے گئے۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے یہ دعا پھر حضرت امیر معاویہ کی ہدایت کے لیے بھی اٹھے ہیں۔ امیر معاویہ، آج دنیا کے اندر کچھ لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ کی عظمت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ میرے محبوب پیغمبر کے صحابی ہیں، میرے محبوب پیغمبر کے شاگرد ہیں، میرے محبوب پیغمبر کے مرید ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے حضرت امیر معاویہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی ہے۔
اور یہ دعا بھی فرمائی ہے اے اللہ امیر معاویہ کو دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ایک بہت بڑے بزرگ امام سے کسی نے پوچھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، توجہ میری طرف، کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، اعلیٰ درجے کے تابعی ہیں، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ جنگ جدال بھی ہوئے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں کوئی جنگ جدال نہیں تھا، انصاف تھا۔ اسے شک پڑا کہ شاید حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ سے افضل ہو، تو جب اس نے پوچھا تو اس اللہ والے نے کہا کہ آپ حضرت امیر معاویہ کی عظمت کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ حضرت امیر معاویہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو آؤ سنو، حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت امیر معاویہ جس گھوڑے پہ سفر کر کے جہاد کے لیے نکلے، اس گھوڑے کے سوراخ، اس گھوڑے کے ناک کے سوراخ میں جو مٹی ہے وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو امیر معاویہ کے شان کے بارے میں پوچھتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز شاید اس سے افضل ہو، تو سن، عمر بن عبدالعزیز کیا حضرت امیر معاویہ کی عظمت تو اتنی ہے کہ وہ گھوڑا تو اتنا افضل ہے، اس گھوڑے کے ناک میں جو سوراخ کی جو مٹی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے لیے تو میرے محبوب پیغمبر نے دعا فرمائی ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ہاتھ حضرت ابی ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھے ہیں، یہ ہاتھ بارش کے لیے اٹھے، یہ ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے لیے اٹھے، یہ ہاتھ حضرت ابی ہریرہ کی والدہ کے لیے اٹھے، یہ ہاتھ حضرت عمر کے لیے بھی اٹھے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و بعمر بن الحشام، اے اللہ اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو مجھے دو عمروں میں سے ایک عمر عطا فرما، یا عمر بن خطاب عطا فرما یا عمر بن حشام، ابو جہل کا نام تھا، اے اللہ جو تجھے پسند ہو وہ عطا فرما۔ اللہ نے حضرت عمر کو میرے محبوب پیغمبر کے پاس بھیجا، عمر کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے۔ یہ وہی انقلاب ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے آیاتی ہی، میرے محبوب پیغمبر آپ نے جو انقلاب برپا کیا اس انقلاب کا پہلا ذریعہ قرآن ہے، قرآن کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا۔ میرے پیغمبر کا حکم تھا، مقصد یہ تھا قرآن پڑھے۔ آؤ سنو قرآن، اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، او میرے محبوب پیغمبر جو میں نے تجھ پر قرآن نازل کیا اس کو پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنا اور نماز کا حکم کر، نماز قائم کر۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرے محبوب پیغمبر جو میں نے وحی تیرے طرف بھیجا، جو قرآن بھیجا اس کو لوگوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ میرے محبوب اگر آپ نے ان میں سے ایک لفظ بھی نہیں پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ، پھر تو نے اپنے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ تو میرے محبوب پیغمبر نے گھروں کے دروازے کھٹکا کے قرآن سنایا، محفلوں میں قرآن سنایا، مجلسوں میں قرآن سنایا، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے جب قرآن سنا تو اتنا اثر تھا، اتنا تاثیر تھا، لوگوں کو شک پڑا شاید یہ کسی شاعر کا کلام ہے، تو اللہ نے جواب دیا وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، لوگوں نہ یہ کلام شعر ہے نہ میرا محمد شاعر ہے، میرا محبوب شاعر بھی نہیں، یہ کلام شعر بھی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو لوگوں نے کہا اس میں اتنا اثر ہے، شاید یہ کوئی جادوگر ہے، یہ جادوگر کلام ہے، یہ قرآن جادو ہے، معاذ
معاذ اللہ۔ اللہ نے جواب دیا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، لوگوں یہ میرا محمد جادوگر بھی نہیں اور یہ کلام جادوگر کا کلام بھی نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ لوگوں کو شک پڑا یار نہ محمد شاعر ہے نہ یہ کلام شاعر کا کلام ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، نہ قرآن جادوگر کا کتاب ہے، تو پھر قرآن میں اتنا اثر کیوں ہے؟ اللہ نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین، اس لیے کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے اندر اثر ہے، اس لیے اس کے اندر اثر ہے۔ تو میرے پیغمبر نے جب قرآن سنایا تو مکے کے کافروں نے کیا کہا؟ آؤ سنو قرآن۔ اللہ فرماتے کافروں نے کہا وقال الذین کفروا لقاء نأت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قرآن تو پڑھتا ہے ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن چاہیے، او بدلہ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو، اس میں کچھ تبدیلی کر دو، ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، مکے کے کافروں کو میرے پیغمبر کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھا، 40 سال تک آپ کو صادق الامین کہا کرتے تھے کہ محمد تو سچا ہے، محمد تو امانت دار ہے، ہماری آنکھوں میں شک ہو سکتا ہے، ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور کی ذات پر کوئی دشمنائی نہیں تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب مکے کے کافروں کو آپ کی ذات پر کوئی شک نہیں ہے، بلکہ مکے کے کافروں کو تو میری آیات کا انکار ہے، میری آیات کا انکار ہے۔ اب کون سی آیات کا انکار ہے؟ نماز کا نہیں، روزے کا نہیں، کس آیت کا؟ فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، میرے محبوب جب آپ اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا ذکر کرتے ہیں، مکے کے کافروں کو مشرکوں کو اس بات کا انکار ہے وحدہ، جب آپ کہتے ہیں مشکل کشا اکیلا اللہ، حاجت روا اکیلا اللہ، نفع اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ، غیب دان اکیلا اللہ، بیٹا اور بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ، تو مشرکوں کو اس بات پر چڑ ہے، ایک اس بات پر غصہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس بات پر انہیں غصہ ہے، اس لیے وہ قرآن وہ کہتے تھے یا قرآن کوئی اور لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر دو۔ میرے محبوب پیغمبر پریشان ہوئے، اللہ نے فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، سوال مشرکوں نے آپ سے کیا، ہاں یہ سوال مکے کے کافروں نے آپ سے کیا، آپ نے جواب نہیں دینا، جواب میں اللہ نازل کر رہا ہوں، آپ انہیں کہہ دے قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، او مکے کے کافروں، او مکے کے مشرکوں، میرے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ میں قرآن میں تبدیلی کر دوں، قرآن میں ترمیم کر دوں، یہ اللہ کا کتاب ہے، جیسے نازل ہوا اسی طرح لوگوں کو پڑھ کر کے سنانا میرا کام ہے۔ جب مکے کے مشرکوں نے دیکھا یہاں سے کام نہیں بنا تو انہوں نے دوسرا یہ کہا او لوگوں محمد کی زبان سے قرآن نہ سنو، آؤ خان پور مہر والو یہ بھی میں قرآن پڑھ کر کے تمہیں سنا رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے وہ کافروں نے کہا
اپنے میٹنگ بلایا، کافروں کا میٹنگ بنا کر کہنے لگے محمد کی زبان سے قرآن نہ سنو، اس لیے کہ جو قرآن سنتا ہے وہ محمد کا غلام بن جاتا ہے۔ ابو بکر سائیں کو دیکھو، عمر سائیں کو دیکھو، عثمان سائیں کو دیکھو، علی سائیں کو دیکھو، حضرت امیر معاویہ سائیں کو دیکھو، حضرت بلال کو دیکھو، سب محمد کے دیوانہ بن چکے ہیں۔ ہماری پارٹی کم ہوتا جا رہا ہے، محمد کے غلام بڑھتے جا رہے ہیں، انقلاب برپا ہوتا جا رہا ہے، محمد کا انقلاب بڑھ رہا ہے۔ قرآن نہ سنو۔ لوگوں نے کہا کیسے نہ سنے، محمد تو دروازے کھٹکا کے قرآن سناتا ہے، محفلوں میں آ کر قرآن سناتا ہے، مجلسوں میں آ کر قرآن سناتا ہے، بازاروں میں آ کر قرآن سناتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کا تو مشن بھی یہی ہے کہ قرآن سنائے۔ خانپور مہر والوں، یہ قرآن سنانا یہ میرے محبوب پیغمبر کا مشن ہے۔ الحمدللہ آج بھی علماء دیوبند، جمعیت علماء اسلام کے اکابرین مجلسوں میں، محفلوں میں، جمعہ کے خطبہ میں، درس میں، جمعہ کے بیانات میں اللہ کا قرآن سناتے ہیں۔ ان کا مشن بھی یہی ہے، قرآن سنانا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ محمد تو دروازے کھٹکا کے قرآن سناتا ہے، محفلوں میں آ کر قرآن سناتا ہے، کیسے نہ سنے۔ اب کوئی اور بات نہ بن گئی تو انہوں نے کہا یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کتاب نہیں ہے۔ تیسرا انہوں نے ترتیب یہ سوچی کہ یہ قرآن اللہ کا کتاب نہیں ہے، محمد مصطفیٰ خود بناتے ہیں اور ہمیں سناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پھر میرے محبوب پریشان ہوئے، کیا کرو؟ یہ کہہ رہے اللہ کا کتاب نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ خود بنا کر ہمیں سناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پہلے آپ سے کافروں نے سوال کیا، اعتراض کیا، میں نے جواب دیا۔ اب اگر کافروں نے اعتراض کیا تو آپ نے جواب نہیں دینا، جواب میں اللہ خود نازل کر رہا ہوں اور ایسا جواب نازل کر رہا ہوں قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ تین چیلنج ہے۔ آؤ خانپور مہر والوں سنو اللہ کا قرآن۔ پہلی چیلنج 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ نے پہلا چیلنج کیا، او کافرو، او مکے کے مشرکو، او ابو جہل، او ابو لہب، او عتبہ، او عتیبہ، او شیبہ، اگر تم کہتے ہو یہ محمد مصطفیٰ نے خود بنایا، یہ اللہ کا کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں تم سارے انس اور جن مل جاؤ۔ میرے محمد عربی ہے، تم بھی عربی ہو، آپ بھی فصیح و بلیغ ہیں تو تم بھی فصیح و بلیغ ہو، تم بھی بڑے شاعر ہو۔ اگر یہ اللہ کا کتاب نہیں ہے، میرے محبوب نے بنایا، تو تم بھی اس جیسا قرآن بنا کے لاؤ۔ اگر پورا قرآن نہیں بنا کے لا سکتے ہو تو دوسرا چیلنج 10واں پارہ سورہ توبہ۔ آؤ خانپور مہر والوں سنو قرآن۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ او مکے کے لوگوں، پورا قرآن نہیں بنا کے لا سکتے ہو تو اس جیسی 10 سورتیں بنا کے لاؤ، چھوٹی چھوٹی سورتیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اس سورت سے لے کر آخر سورت تک 10 چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، اس جیسی
10 صورتیں بنا کے لاؤ، خود نہیں بنا کے لا سکتے ہو تو فدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جو تمہارے معبود ہے، جو تمہارے مشکل کشا ہے، جو تمہارے حاجت روا ہے، جو تمہارے نفع و نقصان کے مالک ہے، اللہ اکبر، منات ہے، غوث ہے، ابدال ہے، جو بھی تمہارے بزرگ ہیں ان کو بھی بلاؤ، سارے مل کر اس جیسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ۔ اگر 10 صورتیں نہیں بنا کے لا سکتے ہو تو تیسرا چیلنج، اللہ اکبر، پہلا پارا سورہ بقرہ، اللہ فرماتے قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اگر پورا قرآن نہیں بنا کے لا سکتے ہو، 10 صورتیں نہیں بنا کے لا سکتے ہو تو تیسرا چیلنج، ایک صورت جو اس طرح کا ہو، مثل میں اس طرح ہو، فصاحت و بلاغت میں اس طرح ہو جس طرح ایک چھوٹی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، فرمایا اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ اگر خود نہیں بنا کے لا سکتے ہو تو وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، جو تمہارے معبودان باطلا ہے ان کو بھی بلاؤ، سارے آؤ، سارے مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ۔ وہ کانپور مہر والو، اس وقت سے لے کر آج 14.5 سال گزر چکے ہیں، نہ اس وقت جواب آیا، نہ آج تک کسی نے جواب دیا، آج تک کسی نے جواب۔ تو یہ کس کا کتاب ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں۔ میرے محبوب پیغمبر کا سب سے پہلا مشن، سب سے پہلا کام یہ تھا کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سناؤ۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جس کی وجہ سے میرے پیغمبر نے انقلاب برپا کیا، ماں کی عزت اور احترام بتایا، بہن کی عزت اور احترام بتایا، بیٹی پہ شفقت کرنے کی بتائی، ماں باپ کی عزت اور احترام بتایا، یہ سب کچھ قرآن نے بتایا۔ قرآن میں تمہیں ماں باپ کی عزت ملے گا، قرآن کے اندر تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ بیٹیوں کی کیا عزت ہے، بہنوں کی کیا عزت ہے۔ وحدانیت کی سبق قرآن میں، توحید کی سبق قرآن میں، رسالت کی سبق قرآن میں، صداقت کی سبق قرآن میں، عدالت کی سبق قرآن میں۔ اس لیے میرے پیغمبر نے گھر گھر میں جا کر، بستی بستی میں جا کر قرآن سنایا۔ حضور کا مشن یہی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ میرے محبوب آپ گھر گھر میں جا کر قرآن سناؤ۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی دعا میں یہی کہا، آؤ سنو قرآن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم، اے اللہ میں نے آپ کا گھر تیار کیا، بیت اللہ تیار کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر دوسرے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اس وقت بیت اللہ کے تعمیرات مٹ چکے تھے، نشانات مٹ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، او جبرائیل جاؤ بیت اللہ کی نشانات لگا کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کرنا ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی گھر بناتا ہے، کوئی دکان بناتا ہے، کوئی بیٹھک بناتا ہے تو نشانے باز لوگ آتے ہیں، پہلے نشان لگاتے ہیں، پھر گھر کی تعمیر ہوتی ہے، گھر تیار ہو رہا ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، نشان لگانے والے حضرت جبرائیل، ہاں اس کو مستری کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل نے نشان لگائے، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ جب بیت اللہ تیار ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا
وبعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اے اللہ اب میں نے بیت اللہ تعمیر کیا، آپ کا گھر تعمیر ہوا۔ جب دنیا کے اندر کوئی آدمی مسجد بناتا ہے تو وہ چاہتا ہے اب کوئی امام آ جائے، اب کوئی خطیب آ جائے، چونکہ گھر جب اللہ کا تیار ہو چاہے، مسجد تیار ہوتا ہے تو اس کے لیے امام کی ضرورت ہے، اس کے لیے خطیب کی ضرورت ہے، تب وہ مسجد آباد ہو جاتا ہے۔ اگر مسجد میں عالم نہ ہو، امام نہ ہو، خطیب نہ ہو، مسجد لوگوں سے بھرا ہوا ہو، نماز پڑھانے والا کیوں نہ ہو، کوئی نہ ہو، تو مسجد ویران شمار ہوتا ہے۔ عالم موجود ہو، ایک مقتدی آئے، دو مقتدی آئے، ایک طالب العلم آئے، وہ مسجد آباد شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ آپ کا گھر تیار ہو چکا، بیت اللہ تیار ہو چکا، اب بیت اللہ کو آباد کرنا ہے۔ بیت اللہ کی آباد کے لیے کوئی امام بھیج، کوئی استاد بھیج، کوئی خطیب بھیج۔ اللہ اکبر۔ پھر ساتھ میں کام بھی بتا دیا، اے اللہ اس آنے والے امام کا کام، اس آنے والے خطیب کا کام، اس آنے والے امام کا کام یہ ہو، آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اس آنے والے امام کا کام یہ ہو کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو سنائے۔ تو اللہ نے اپنا محبوب پیغمبر بھیجا، میرے محبوب پیغمبر نے قرآن سنایا۔ میرے دوستو یہ قرآن عظیم کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس نے انقلاب برپا کیا۔ بڑے پتھر دل لوگوں نے جب قرآن سنا تو ان کے دل موم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دنیا کے اندر قرآن سنتے ہیں تو ہمارا دل موم ہو جاتا ہے۔ بڑے قاری صاحب کی زبان سے قرآن سنتے ہیں، بڑے کسی عالم سے قرآن سنتے ہیں، دل موم ہو جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم علاقے کے اندر حضرت قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ جو قرآن کے بڑے قاری گزرے ہیں، وہاں گئے تو کسی غیر مسلم کے سامنے حضرت قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ نے قرآن سنایا۔ اللہ اکبر۔ اس غیر مسلم بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو آئے جب حضرت قاری عبدالباسط نے کانوں پہ ہاتھ رکھا اور قرآن سنایا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس لیے قرآن پڑھ رہا ہو کہ تم قرآن کے جلسے میں آئے ہو، نیکیوں کے ارادے لے کر آئے ہو، اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا جو قرآن کی ایک لفظ پڑھے 10 نے کیا، 2 لفظ پڑھے 20 نے کیا، 3 حرف پڑھے 3 نے کیا۔ پھر میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا
الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ الف جدا حرف ہے، لام جدا حرف ہے، میم جدا حرف ہے۔ جس نے بھی پڑھا الف لام میم اللہ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں، قیامت کے دن میں ایک نیکی کے لیے ترسو گے۔ آج نیکیاں کمانا آسان ہے، ایک نیکی ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں، لیکن مرنے کے بعد ایک نیکی کے لیے ترسو گے۔ آؤ سنو میرے محبوب پیغمبر کی حدیث، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا مقام ہوگا، زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج بے نور ہوگا، اللہ اکبر، قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا۔ آؤ سنو قرآن، اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار طلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ اکبر، زمین پہ زلزلہ ہوگا، زمین پہ زلزلہ ہوگا، آسمان بے نور، آسمان کے ستارے بے نور ہو جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ماں کو اپنے بیٹے کا ہوش نہیں ہوگا، حمل والی عورت کو اپنے بچے کا ہوش نہیں ہوگا۔ اتنے سخت دن میں ایک شخص اللہ کے سامنے آئے گا، اس کی نیکیاں بھی تلیں گی، گناہ بھی تلیں گے۔ جب نیکیاں اور گناہ تلیں گے تو نامہ اعمال برابر ہوگے، نیکیاں بھی برابر، گناہ بھی برابر۔ اللہ فرمائے گا میرا بندہ تیرے نیکیاں بھی برابر، گناہ بھی برابر، جاؤ ایک نیکی لے کے آؤ تاکہ ایک نیکی بڑھ جائے، میں تجھے جنت میں دوں۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ صرف ایک نیکی کم ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، آسانی کی بات ہے، آج جاؤں گا ایک نیکی لے کے آؤں گا۔ پیار کرنے والی ماں دنیا میں میرے پاس تھی تو آج بھی ہوگا، محبت کرنے والا والد دنیا میں جب میرے ساتھ تھا تو آج بھی ساتھ ہوگا، کمر میرے بازو میرے بھائی دنیا میں میرے ساتھ تھے تو آج بھی ساتھ ہوں گے۔ یہ چلا جائے گا اپنے یار کے پاس، دوست کے پاس، ایک نیکی کے سوال کرے گا۔ مختصر کر رہا ہوں، ٹائم ختم ہو گیا۔ رشتہ دار وہ دوست جواب دیں گے، پھر بھائی کے پاس جائے گا، یار تو میرا بھائی ہے، میرا بازو ہے، دنیا میں میرے ساتھ رہا کرتا تھا، ایک نیکی کم ہو گئی، جہنم میں جا رہا ہوں، ایک نیکی دو۔ بھائی کہے گا میں خود نیکی ڈھونڈ رہا ہوں، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، بھاگ جا۔ یہ والد کے پاس جائے گا، ابو جان میرے لیے تو دن رات کماتا تھا، میرے خواہشات کو پورا کرتا تھا، میری ہر بات کو مانتا تھا، میری ہر لاٹ کو تو مانتا تھا، ابو جان آج ایک نیکی کا سوال ہے، تیرا لگتے جگر تیرا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے۔ والد کہے گا دفع ہو جا، میں تجھے جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے اپنی لگی ہوئی ہے، چلا جا۔ یہ چلا جائے گا اپنی والدہ کے پاس، ماں جیسی پیار کرنے والی شخص، ماں سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ ماں تو وہ ہے جس نے دنیا کے اندر یہ کہا میرے جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بیٹے کو کچھ نہ ہو جائے، پر اس وقت ماں جواب دے گی ایک نیکی کوئی نہیں دے گا۔ اس وقت نیکی کمانے کے لیے ترسو گی کہ اللہ ایک نیکی مل جائے۔ تو میرے دوستو دنیا کے اندر نیکیاں کمانا آسان ہے۔ آج جلسے پہ آئے ہو، علماء کی زیارت کرو گے، زیارت کرنے پر نیکی، قرآن سنو گے، قرآن سننے پر نیکی، قرآن کی زیارت کرو گے، قرآن کی زیارت پر بھی اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے ان الفاظوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ علماء کرام کافی ہیں، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔